السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین دی تشام مبی افطار میں تھوڑا وقت ہے تو سوچا آڈیو ریکارڈ کر لوں۔ تو عرض یہ ہے کہ بعض عورتیں کہتی کہ مجھ پر سواری آتی ہے، یا پھر کوئی عورت کہتی ہوئی نظر آتی کہ فلاں عورت پر سواری آتی ہے۔ کہا جاتا ہے غوث پاک آتے ہیں، داتا صاحب آتے ہیں، غریب نواز آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں، ایک چیز تو ڈرامہ ہے، نوٹنکی ہے، یہ خرافات ہے، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ تاریخ جو ہے اس سے خالی ہے۔ جب کسی عورت کو کسی مقام پر مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، وہ چاہتی ہے کہ لوگ میرے قریب آئیں، حالانکہ قریب آئیں مطلب عورت کو ہی چاہتی ہے کہ میرے قریب آئیں، عورتیں ہی اس کے قریب آئیں۔ اب وہ چاہتی کہ میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، اور دولت آنے کا ذریعہ بھی کھل جاتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کی لائنیں لگ جاتی۔ جو اس نے آنکھیں بند کی اور جھومنا جھامنا شروع کیا، پھر دیکھو کوئی اپنے بچے کو لے کر آ رہا ہے، کوئی پانی لے کر آ رہا ہے، کوئی دھاگا لے کر آ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس کے بعد پھر یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ڈرامہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یاد رکھیں، یہ جنات ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے آپ کو بزرگ کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اور آپ خود سوچیں، دل پر ہاتھ رکھیں کہ اس طرح کوئی بزرگ عورتوں کے پاس آئیں گے؟ وہ زندگی میں عورتوں کو نہیں دیکھتے تھے، بعد از وصال ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل نہیں، کوئی سواری نہیں آتی ہے، صرف نوٹنکی اور ڈرامہ یہ۔ اور جن کو یہ باتیں بری لگ رہی ہو نا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر وہ میری باتوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی عالم دین کو میری باتیں بتائیں، پھر وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس پر بات ہوگی۔ اگر کوئی اور بندہ آ کر اس پر اختلاف کرے کہ نہیں یہ غلط بول رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے، کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جامع ترمذی کے اندر ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب کرے، اور فرمایا بے شک عموماً اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وسوسوں کا ایک سبب یہ بھی ہے، جو وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں اگر وہ غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں تو بچنا چاہیے، اور جو کرتے ہیں انہیں بھی بچنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے جلد بازی میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتے، یہ چیز میں نے بھی دیکھی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ تو امام سے پہلے جو ہے سر نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی کمر پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ السنن الکبریٰ میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے۔ یہ السنن الکبریٰ کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے، یعنی یہ یہودیوں کا فعل ہے کہ وہ جہنمی ہے، ورنہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کیا راحت۔ حاشیہ بہار شریعت۔ اور عرض یہ کرنی ہے کہ آج کل بعض لوگ ایک کندھے پر اس طرح رومال رکھتے ہیں کہ اس کا ایک سرا پیٹ پر لٹک رہا ہوتا ہے اور دوسرا پیٹھ پر، اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے تیری، مطلب ایک سرا جو ہوتا ہے وہ پیٹ پر ہوتا ہے اور ایک سرا جو ہے پیٹھ پر ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے کندھے پر اس طرح رومال رکھ کے نماز پڑھنا جو ہے مکروہ تحریمی ہے، یہ بہار شریعت میں آپ دیکھ لیں۔ اب سب سے اہم بات جو ہے، اکثر لوگ جو ہے تو اور تا، سین صاد اور تا، حمزہ عین، تو جیسے کہتے ہیں الف زبر آ،
تو بولے عین زبر آ نہیں، عین زبر آ، تو فرق کرنا ضروری ہے، ہا ہا، سمجھے، ذال ضا، تو یہ اس میں جو ہے نا فرق جو لوگ نہیں کرتے انہیں یاد رکھنا چاہیے، حروف بدل جانے سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ تو حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ بہار شریعت حصہ 3 صفحہ نمبر 108 آپ دیکھ لیں۔ مثلا جس نے جو ہے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم یعنی ذو کے بجائے اس نے زا پڑھ دیا، زا، اور اس نے کہا کہ سبحان ربی العظیم، عظیم تو زا پڑھ دیا، تو جس سے جو ہے عظیم صحیح ادا نہ ہو، عظیم صحیح ادا نہ ہو، وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ یہ قانون شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 119 پر آپ دیکھ لیں۔ اب یہ جو تو ہے، تا ہے، عین ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ آسانی سے آپ کو جو ہے سمجھ نہیں آئیں گی، آپ کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، آپ کو کسی اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، اور آپ پوری کوشش کریں، اس کے بعد نہ آئے تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے۔ لیکن بس یہ کہہ دینا کہ نہیں بس اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ قبول کر لے گا، اور آپ محنت نہ کریں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے، وہ رحیم اور کریم ہے، بے شک وہ غفور ہے، لیکن وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سب حروف کو ہم صحیح سے ادا کر سکیں۔ اللہ کریم ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔